بیس بند کر دیجئے مائک آپریٹر صاحب۔ آپریٹر صاحب بیس اب بھی چالو ہے آپ کا، بیس پورا آف کر دیجئے، یہ کو چالو رکھیے۔ بلند آواز سے ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو قرآن کریم کا مقدس فرمان آپ نے سنا، کائنات ہستی کو پیدا کرنے والی ایک ذات رب العالمین کی، ایک وہی ذات ہے جس کے لیے فنا نہیں۔ جتنے دنیا میں آئے ہیں سب کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا، سب دنیا سے جائیں گے۔ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے، اور ہم نے اور آپ نے اپنے کاندھوں پہ کتنوں کو قبرستان پہنچایا۔ ہم اور آپ بھی ایک دن کسی کے کاندھے پہ قبرستان جائیں گے۔ مومن کی دنیا کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی اس چند روزہ زندگی میں اپنی آخرت کو سنوار لے۔ ہماری کمی یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے، دنیا کے بن کے رہ گئے، دنیا میں کھو گئے۔ دنیا کی رنگینیاں انسان کو اپنی طرف اتنی متوجہ کر لیتی ہیں کہ آدمی اپنی موت کو بھول جاتا ہے، جبکہ منزل وہ ہے، اصل زندگی موت کے بعد والی زندگی۔ کونین کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دنیا کی زندگی اس طرح گزارو جیسے ایک نادار زندگی گزارتا ہے، جیسے ایک مسافرت کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ دنیا منزل نہیں ہے، منزل کچھ اور ہے۔ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، ایک سفرگاہ ہے۔ اس کی رنگینیوں میں جتنا بدمست ہوئے اتنی ہی آخرت برباد۔ اس کی رنگینیوں سے خود کو جتنا دور رکھ کر مصطفیٰ کی شریعت کو ملحوظ رکھا اتنی ہی کامیاب زندگی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا سے لگاؤ رکھیں۔ دنیا میں ہے تو دنیا سے کنیکشن رکھنا پڑے گا۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، جن کو کھانا تھا وہ کھا کے چلے گئے، اب کھانے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کم سے کم وہ سن لیں اور توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ کچھ قیمتی باتیں آپ تک پہنچیں گی۔ ابھی تو صرف ماحول شناسی اور ماحول سازی کا کام ہو رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ سرکار کی محفل میں آئے ہیں تو بہت کچھ لے کے جائیں سرکار کی اس محفل نور سے۔ دنیا، دین، دنیا کی دولت بھی دولت ہے، دین کی دولت بھی دولت۔ غور سے سنیے گا، دنیا کی دولت نہیں ہو تمہاری گاڑی نہیں چلے گی۔ کھانے کے لیے دنیا کی ضرورت، پہننے کے لیے دنیا کی ضرورت، سماج میں نباہ کے لیے دنیا کی ضرورت۔ دنیا سے تعلق سب کو رکھنا پڑے گا، لیکن میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ دنیا ضرورت کے لیے ہے، محبت کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کی ضرورت سب کو ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے پروفیسر ہو، چاہے عام آدمی ہو، چاہے کوئی وی آئی پی ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے مرید، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کی ضرورت سب کو ہے۔ ضرورت کے لیے دنیا سے رشتہ رکھیے، اور شریعت یہ ہرگز نہیں کہتی کہ آپ بھکاری بن کے رہیے، نہیں۔ اچھا سے اچھا کمائیے، اچھا سے اچھا پہنیے، اچھی سے اچھی گاڑیوں میں رہیے، شاندار محلوں میں رہیے، حلال کمائیے۔ قرآن کریم نے بندوں کو مانگنے کا سلیقہ سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھی زندگی عطا فرما، اچھی زندگی، بہترین زندگی۔ شریعت یہ نہیں کہتی پھٹی جرمن کرو، جھونپڑی میں رہو۔ آج کی گاڑی کے زمانے میں تم پیدل چلو، گھوڑے کی سواری کرو، گدھے کی سواری کرو، سائیکل ہی چلاؤ، اس سے آگے نہیں جا سکتے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے آپ کو مکمل چھوٹ دی، حلال طریقے پہ کماؤ، شاندار زندگی گزارو۔ اللہ نے مانگنے کا سلیقہ سکھایا، پہلے اچھی دنیا مانگو، وفی الآخرۃ حسنہ،
اور پھر آخرت کی بھی اچھائیاں اے پروردگار مجھے عطا فرما، آخرت بھی اچھی مانگو۔ ہماری کمی ہے کہ ہم دنیا کی اچھائی کے چکر میں آخرت کی اچھائی بھول گئے، دنیا کے چکر میں 24 گھنٹے رہے۔ میں اکثر کہتا ہوں دنیا ضرورت کے لیے ضرورت کے حساب سے ضرور رشتہ رکھیے، لیکن محبت کے لیے دنیا نہیں، محبت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کا آستانہ دیا ہے۔ محبت کرنی ہے تو دنیا سے نہ کرو، مدینے والے سے کرو، اس لیے کہ موت کے بعد دنیا کام نہیں آئے گی، مدینے والے سرکار قبر میں بھی کام آئیں گے، محشر میں بھی کام آئیں گے۔ بے وفا سے محبت نہیں کی جاتی، دنیا بے وفا ہے۔ کسی نے کہا تھا جس کے دل میں ہے دنیا کی الفت، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ جس کے دل میں ہے دنیا کی الفت، اس کا ایمان کامل نہیں ہے بہت خوبصورت مگر یہ دل لگانے کے قابل نہیں ہے بہت خوبصورت مگر یہ دل لگانے کے قابل نہیں ہے۔ دل لگانا ہے تو مدینے والے کی چوکھٹ سے لگاؤ، ان کی بارگاہ سے محبت کرو۔ دونوں دولتیں دولت ہیں، لیکن آؤ میں شریعت کی روشنی میں، سرکار کے ارشادات کی روشنی میں آپ کو بتاؤں، کروڑ پتی ہو جاؤ، ارب پتی ہو جاؤ، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیا اس دولت کی وجہ سے کوئی عزت ملے گی کسی کو؟ ہرگز نہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضہ ما سقى منها كافرا شربة ماء۔ حدیث پاک کا خلاصہ بتا دو، سرکار ارشاد فرماتے ہیں ساری دنیا کی دولت کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں۔ ساری دنیا کی ساری دولت اکٹھی کر دو، اللہ کے دربار میں اس کی ویلیویشن مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں۔ وہاں اس دولت کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں ملنی۔ یہ ہوئی دنیا کی دولت۔ دوسری طرف ہے دین کی دولت کو دیکھیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رکعتان من الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ فجر کی 2 رکعت سنت نماز، 2 رکعت سنت، فجر میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض۔ فرض کا ثواب زیادہ ہے، سنت کا ثواب اس سے کم ہے۔ یہ حدیث سنت کے باب میں تخریج کی گئی ہے، یہ حدیث سنت کے بارے میں۔ آقا ارشاد فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی 2 رکعت سنت کا ثواب اللہ اپنی بارگاہ رحمت سے مصطفیٰ کے غلاموں کو اتنا دیتا ہے، ساری دنیا کی ساری دولت، ساری دنیا کا سارا اثاثہ، ساری دنیا کا سارا سونا چاندی، سب کچھ ایک طرف رکھ دو، فجر کی 2 رکعت سنت کا ثواب سب پہ بھاری پڑ جائے گا۔ یہ ہے دین کی دولت، یہ قبر میں بھی کام آئے گی، محشر میں بھی کام آئے گی۔ دین اپنائیے، شریعت یہ نہیں کہتی دنیا سے دور جائیے، نہیں، دنیا اپنائیے، حلال کمائیے، اچھی سے اچھی زندگی گزاریے، مگر دین ضرور اپنائیے، کیونکہ مرنے کے بعد دنیا کام نہیں آئے گی، دین کام آئے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یتبع المیت 3، دنیا سے جانے والے کے ساتھ 3 چیزوں کا دنیا میں تعلق تھا۔ دنیا میں جب تھا وہ، جب ہم اور آپ دنیا میں ہیں مان لیجئے، ہمارے ساتھ 3 چیزوں کا تعلق ہے۔ آقا ارشاد فرماتے فیرجع 2 ویبقى معه 1۔ دنیا سے جب انسان جاتا ہے
تین چیزوں میں سے دو چیزیں دنیا میں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، ایک چیز وہ ہے جو دنیا سے لے کر آخرت تک ساتھ جاتی ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ آپ ارشاد فرماتی یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ۔ انسان کے ساتھ دنیا میں تین چیزوں کا تعلق تھا۔ پہلی چیز اس کا خاندان، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، ماں باپ، خون کے رشتے۔ دوسری چیز اس کی جائیداد، دولت، بلڈنگ، مکان، دکان۔ تیسری چیز سرکار فرماتے اس کا عمل اور اس کا کردار۔ سرکار فرماتے جب موت آتی ہے خاندان بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ قبر میں سوتا ہے؟ زور سے بولو۔ باپ کا جنازہ اٹھا، بیٹا بڑی محبت کرتا ہے لیکن بیٹا اپنے باپ کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا۔ ماں اپنی اولاد سے بہت پیار کرتی ہے لیکن بیٹے کا انتقال ہو جائے، بیٹا قبر کی دنیا میں سوتا ہے، ماں بھی اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی، دنیا کے سارے رشتے ساتھ چھوڑ دیتے۔ بیٹا بھی چھوٹ گیا، بیوی بھی چھوٹ گئی، خاندان بھی چھوٹ گیا، ماں باپ بھی چھوٹ گئے، سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ سرکار فرماتے دنیا کی دولت بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، نہ بلڈنگ گئی، نہ مکان گیا، نہ دکان گئی، نہ بینک بیلنس گیا، سب یہ رہ گیا۔ آقا ارشاد فرماتے تیسری چیز ہے اس کا عمل، اچھا کیا برا کیا وہ سارا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ ہم نے دنیا کے لیے تو بہت کیا، آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں۔ ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، شاعر کہتا ہے جس گھر میں ٹھہرنا ہے دو دل اس گھر کو سجایا خوب، مگر جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے کیسا ہے وہ گھر معلوم نہیں، جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے کیسا ہے وہ گھر معلوم نہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں اپنی آخرت کو نہ بھولو، یاد رکھو، اپنی موت کو یاد رکھو، اپنی آخرت کو ہمیشہ اپنے ذہن و فکر میں بسائے رہو۔ موت آئے گی، کوئی نہیں بچا، نہ کوئی بچے گا۔ بلبلو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، بلبلو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا۔ بلبلو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا۔ اور موت آئے گی۔ انسان دنیا میں تو بڑی شان کے ساتھ جیتا ہے، بڑی شوکت کے ساتھ جیتا ہے۔ یہاں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ایک بار چلاتے ہیں تو پوری بستی کانپ جاتی ہے، دہل جاتی ہے۔ ایک آدمی چیخ دے تو پورا محلہ ہل جائے، لیکن موت کے بعد اس کی کیفیت کیا؟ اتنا بے بس، اتنا بے کس، اتنا مجبور، اب اس کی بات سے ایک مکھی بھی نہیں ہلتی، ایک مکھی بھی نہیں ڈرتی اس سے۔ بلبلو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، چھٹ گیا جس گھڑی آب و دانہ چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا۔ جائے گا انسان، سب چھوٹ گیا، ماں چھوٹ گئی، باپ چھوٹ گیا، خاندان چھوٹ گیا، دولت چھوٹ گئی، جائیداد رہ گئی، اکیلا چلا۔ اور
جب جاتا ہے تو کس شان کے ساتھ جاتا ہے، کس کیفیت کے ساتھ جاتا ہے؟ شاعر کہتا ہے ملک کافور سارے بدن میں اپنا چہرہ چھپائے کفن میں. بہت طاقتور تھا، بہت شان تھی، بڑا گھمنڈ تھا، لیکن آج دنیا سے جا رہا ہے دوسروں کا محتاج. 4 قدم قبرستان چل کے نہیں جا سکتا، دوسروں کے کاندھے پہ جاتا ہے. سچ ہے نا؟ چلنے کے قابل نہیں. کل 4 چکر میں گھومتا تھا، 2 چکر میں گھومتا تھا، اپنے پیروں سے چلتا تھا، ہوائی جہاز میں سفر کرتا تھا. ملک کافور سارے بدن میں اپنا چہرہ چھپائے کفن میں. دوستو سوئے شہر خاموشاں 4 کاندھوں پہ جانا پڑے گا. اب جس کو قبرستان لے کے جاتے ہیں ظاہری حالات اس کے یہ ہیں، اس کا منہ بند ہو چکا ہے، اس کی آنکھوں کا نور چھن چکا ہے، اس کے کانوں کی قوت سماعت جواب دے چکی ہے، وہ بولنے کے لائق بھی نہیں، سننے کے قابل بھی نہیں، دیکھنے کے قابل بھی نہیں، لیکن اس کے حالات چیخ چیخ کے ہم سے اور آپ سے کچھ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک مرنے والا ہم سے اور آپ سے کیا کہتا ہے؟ احساس جگائیے اپنی موت کا. موت کا احساس نہیں جاگا تو پھر دنیا کی زندگی بدلتی نہیں. شاعر کہتا ہے کہ مرنے والا ہم سے اور آپ سے کہتا ہے 4 دل کی ہے یہ زندگانی، ریت ہے یہ یہاں کی پرانی. آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، کل کو تم کو بھی جانا پڑے گا. آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، کل کو تم کو بھی جانا پڑے گا. اپنی موت کا احساس جگاؤ، موت آنی ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اپنی موت کو یاد کرتے رہو، دنیا کی لذتوں کا مزہ بھول جاؤ گے. دنیا کی رنگینیوں جو کھو نا، رنگینیاں دماغ سے اتر جائیں گی، نشہ اتر جائے گا. موت کو یاد کرو، جانا ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، پروردگار حکمت والا، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ مرتے ہی ڈائریکٹ جنت جہنم میں کیوں نہیں بھیج دیتا بھائی؟ وہ تو قادر مطلق ہے، سارا سیاہ سفید جانتا ہے، کس کے کیسے اعمال ہے پروردگار سب جانتا ہے، سب پروردگار کو معلوم ہے. مرتے ہی جنت جہنم میں نہیں بھیجتا. قبر کی دنیا رکھی، پھر بشر کا میدان سجایا. کیوں؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. محشر کا دن تو اللہ نے اس لیے رکھا کہ دنیا میرے محبوب کی شان دیکھ لے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اور قبر کی دنیا بھی اللہ نے اس لیے رکھی کہ جن کے نام پہ میرے محبوب کا دیوانہ مچلا کرتا تھا، کم سے کم ان کا جلوہ قبر میں دیکھ لے. ذرا زور سے کہہ دو. شاعر کہتا ہے نجم یہ موت کا ہے فسانہ، ان سے ملنے کا ہے ایک بہانہ، ان سے ملنے کی گر ہے تمنا، اپنی ہستی مٹانا پڑے گا. ان سے ملنے کی گر ہے تمنا، اپنی ہستی مٹانا پڑے گا. موت آئے گی، غلام اپنے سرکار کا جلوہ قبر میں دیکھے گا. اللہ ہم سب کو قبر میں سرکار کے جلووں کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہماری قبر ایسی ہو کہ سرکار کے قدم آ جائیں. زور سے آمین کہہ دو.
ذکر آ گیا ہے تو تھوڑی سی حدیث کی تشریح کر دوں، پھر آپ کو آج کے ماحول میں لاتا ہوں۔ قبر کی دنیا میں مومن جائے گا، 3 سوال ہوں گے۔ کتنے؟ سبھی لوگ جانتے ہیں، علماء بیان فرماتے رہتے ہیں۔ کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوال۔ آج کل بدعقیدے بولتے ہیں نبی کو کچھ خبر نہیں، ان سے بھی پوچھو گے کہ قبر میں کیا سوال ہوگا تو پھٹ سے بولیں گے 3 سوال ہوگا۔ ان سے پوچھو کہ 3 سوال بتایا کس نے بیٹا؟ یہ 3 سوال قبر میں ہوگا، کس نے بتایا؟ کیا قبر کی دنیا میں جانے کے بعد کوئی واپس آتا ہے؟ کسی نے واپس آ کے بتایا؟ کسی نے واپس آ کے آپ کو بتایا نہیں، اور آپ ابھی قبر میں گئے نہیں، تو آپ کو پتہ کیسے چلا 3 سوال ہوتا ہے؟ مدینے والے سرکار نے بتایا۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کا مطلب نبی قبر کے حالات جانتے ہیں، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کو علم غیب ہے، اور کیوں نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار ارشاد فرماتے قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں، اور کیا کیا ہوتے ہیں سرکار نے وہ بھی بتایا۔ سوال کیا ہوتا ہے، جواب کیا ہوگا وہ بھی بتایا۔ ذکر آ گیا تو سن لو۔ آقا ارشاد فرماتے قبر میں 3 سوال۔ پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ آپ دنیا میں عربی نہیں بولتے، عربی سمجھتے نہیں، لیکن قبر میں جب جائیں گے اللہ عربی بولنے اور سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ سب لوگ عربی سمجھیں گے بھی، بولیں گے بھی، زور سے کہو سبحان اللہ۔ سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون؟ دھیان سے سنیے گا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جواب دینے والے 2 طرح کے ہوں گے۔ جواب دینے والے 2 طرح کے ہوں گے۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، جو ایمان والا ہوگا وہ جواب دے گا میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ هَا لَا أَدْرِي، لیکن سرکار فرماتے جو منافق ہوگا وہ کہے گا ہائے افسوس مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں، صرف ٹرانسلیشن سنیے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ، ایمان والا جواب دے گا میرا دین مذہب اسلام۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ هَا لَا أَدْرِي، جو منافق ہوگا کہے گا ہائے افسوس مجھے کچھ بھی پتہ نہیں۔ 2 سوال ہو گیا، سیدھا سیدھا جواب ہو گیا۔ تیسرا سوال سنیے ذرا گھما کے ہوگا۔ سرکار ارشاد فرماتے تیسرا سوال ہوگا ما كنت تقول في حق هذا الرجل، ان کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ سامنے سرکار کا جلوہ ہوگا، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ منکر نکیر پوچھیں گے ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے؟ ابھی کیا کہہ رہے ہو یہ نہیں، ما کنت تقول، دنیا میں کیا کہتے تھے؟ بڑے بھائی جیسا کہتے تھے، جیسا آج کل بدعقیدے بولتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی، کلمہ پڑھ کے جن کا مسلمان ہو گئے تم ان کو اپنے جیسا کہتے ہو، بڑے بھیا جیسے کہتے ہو، معاذ اللہ۔ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے وہ بتاؤ۔ یہ ہوا تیسرا سوال، جواب سنیے۔ سرکار ارشاد فرماتے فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ هُوَ مُحَمَّدٌ، مومن جب سرکار کو دیکھے گا سرکار فرماتے مچل اٹھے گا اور مچل کر جواب دے گا یہی تو میرے سرکار ہیں، یہی تو میرے سرکار جناب محمد رسول اللہ ہے، جن کا نام سن کے دنیا میں مچلتا تھا، جب ان کو دیکھے گا تو کتنا مچلے گا۔ سرکار فرماتے مومن مچل جائے گا اور بولے گا یہی تو میرے سرکار جناب محمد رسول اللہ ہے۔ جانا بالبینات والہدی، یہی تو ہمارے پاس دنیا میں ہدایتیں اور روشن دلیلیں لے کر تشریف لائے تھے۔ مومن مچل جائے گا،
اچھا آپ نے دیکھا ہے کبھی سرکار کو؟ نہیں دیکھا. پہچانیں گے کیسے قبر میں؟ آپ کی دعا سے ہم پورے ہندوستان میں جاتے ہیں، لوگ ہمیں چہرے سے نہیں پہچانتے. نئے آدمی گیا اسٹیشن ریسیو کرنے، لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ ایسا مولانا ہوگا، ایسی ٹوپی لگائے ہوگا، ایسا چشمہ ہوگا، ہے نا. علامات بتا دی، علامتوں سے ایک آدمی نے ہم کو پہچان لیا. مصطفیٰ کی علامتیں تو حدیثوں میں سنی ہیں، علماء کی زبانوں سے سنی ہے. میرے سرکار جیسا دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں. زور سے کہا تو سبحان اللہ، ہے نا. ان کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن، ان کا روح زیبا چاند سے سورج سے زیادہ حسین. دنیا میں اپنے علماء کی زبانیاں اپنے سرکار کی توصیفیں سنی، سرکار کی شان سنی، سرکار کا چہرہ سنا، سرکار کا حلیہ سنا. حدیثوں میں بھی ہے. آج کے دور میں تمہارا جوان کرکٹ والوں کی پوری ہسٹری جانتا ہے، مودی جی کی پوری ہسٹری جانتا ہے، KCR کی پوری ہسٹری جانتا ہے، اپنے نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. کیا غلط ہے؟ لیکن اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی سرکار کے بارے میں جاننا چاہتے تھے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ایک چھوٹا سا بچہ حدیث پاک میں، سرکار کو اس نے دیکھا نہیں ہے، سرکار کے زمانے کے بعد پیدا ہوا ہے. اپنے والد سے پوچھتا ہے، اپنے خاندان کے ایک بزرگ سے پوچھتا ہے سرکار کے بارے میں بتائیے. حدیث پاک میں کہ ایک بچے نے ایک بزرگ سے پوچھا، چچا جان آپ کی آنکھوں نے سرکار کے جلوے دیکھے، ذرا ہمیں بتائیں سرکار کیسے تھے. بیٹے کو شوق ہے سرکار کے بارے میں جاننے کا، بچے کو. حدیث پاک میں صحابی رسول ارشاد فرماتے، یا بنیا لو رأیتہ لرأیت الشمس طالیہ، اے بیٹے اگر تم نے سرکار کو دیکھا ہوتا تو تمہیں ایسا لگتا جیسے میں کسی انسان کی شکل نہیں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے سورج نکل رہا ہے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ صحابی کا بیان ہے. چہرہ دیکھتے تو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی انسان ہے سامنے، سورج نکل رہا ہے. نظر نہیں چہلتی تھی سرکار کے جمال پہ. ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، 14ویں رات تھی، 14ویں رات میں نے سرکار کے جلوے کو دیکھا. میں چلا، سامنے سرکار دیکھا، ادھر 14ویں رات کا چاند پورا نکلا ہوا چمک رہا ہے. فجعلت انظر الیہ وإلی القمر، میں کبھی سرکار کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا. صحابی فرما رہے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، میرے دل نے فیصلہ کیا سرکار کا چہرہ چاند سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. یا آپ نے اپنے علماء سے سنا، آپ پہچان جائیں گے آپ سرکار کو. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ سنی ہی بیان کرتا ہے. بدعقیدہ نماز کی فضیلت ضرور بتائے گا، دعاؤں کا طریقہ ضرور بتائے گا، لیکن نبی کی شان کے بارے میں کبھی بھی تقریر نہیں کرے گا. کسی بدعقیدہ سے نبی کی شان سنی آج تک؟ نبی کی شان بتائیں گے تو سنی. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. غوث اعظم کی شان بتائیں گے تو یہ سنی بتائیں گے. ان کے دل میں نبی کی عظمت ہے ہی نہیں تو بتائیں گے کیا؟ الحمدللہ سنی کا سینہ نبی کی عظمتوں سے معمور سینہ ہوتا ہے. اور میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آپ نے سرکار کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن قبر میں دیکھتے ہی پہچان جائیں گے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. مومن کا جواب یہ ہوگا، سنی کا جواب کل یہ ہوگا، یہ میرے سرکار ہیں، مچل جائے گا.
آقا فرماتے وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ هَا لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ شَيْئًا يَقُولُونَ فَقُلْتُهُ، منافق کہے گا ہائے افسوس مجھ کو کچھ بھی نہیں معلوم، میں نے ان کے بارے میں لوگوں کو دنیا میں کچھ بکتے ہوئے سنا تھا تو میں نے بھی بک دیا تھا. یہ سلیس ترجمہ ہے حدیث پاک. میں نے ان کے بارے میں لوگوں کو کچھ بکتے ہوئے سنا تھا تو میں نے بھی بک دیا تھا. حدیث کے دونوں ٹکڑوں کو ذہن میں رکھیے گا. ایمان والا مچلے گا، زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اور منافق کیا بولے گا؟ میں نے ان کے بارے میں کچھ بکتے ہوئے سنا تھا تو میں نے بک دیا تھا. مطلب جو منافق ہوتا ہے وہ نبی کے بارے میں بکتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ نبی کے نام پہ مچلتا ہے. ذرا زور سے کہہ دو، پہچان لو، پہچان لو، پہچان ہے یہ. آپ یا رسول اللہ کہہ دو، اگر سامنے والے کا چہرہ کھل جائے تو سمجھ لینا یہ مصطفیٰ والا ہے، اور اگر سامنے والے کا چہرہ لٹک جائے سمجھ لینا اس کو نبی کے نام سے چڑ ہے نا. اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. خیر ایک حدیث پاک میں نے سنائی، ذرا شارٹ میں تھوڑی سی ڈیٹیل. تیسرا سوال ہوگا، سامنے سرکار کا جلوہ ہوگا، یہ سرکار ہوں گے کہاں؟ سامنے جو جلوہ ہوگا سرکار ہوں گے کہاں؟ مسلم شریف میں امام مسلم کی احادیث کریمہ کو جمع کرنے والی شخصیت سرکار امام مسلم کی، اور ان مسلم شریف کی شرح کرنے والی ایک بزرگ شخصیت ہے حضرت امام نووی. آج کل جو مسلم شریف ملتی ہے نیچے شرح مسلم موجود ہے، امام نووی کی تفصیل دیکھیں، شارٹ میں سنیے. امام نووی ارشاد فرماتے ہیں دو طرح کے مسلمان ہیں. ایک مسلمان وہ ہے جو سرکار کی سنتوں کا پابند ہے، سرکار کی شریعت کا پابند ہے، نیکیوں کی راہ پہ چلنے والا ہے. ایسا مومن جو سرکار کی سنتوں کو اپنے کلیجے سے لگائے ہوئے تقوی شعار ہے، پرہیزگار ہے. ایسا مومن جب قبر میں جاتا ہے سرکار اس کی قبر میں کرم فرما کے خود تشریف لاتے ہیں. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سرکار اس کی قبر میں خود آتے ہیں. ذرا زور سے، سرکار کے قدم پڑ جائیں تو کیا کہنا یار؟ تم قدم رکھ دو تو صحرا گل و گلزار بنے، تم قدم رکھ دو تو صحرا گل و گلزار بنے، مسکرا دو تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے. نیک مومن کی قبر میں سرکار خود تشریف لائیں گے، اور جو گناہگار ہوگا، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، گناہ کا کام کرنے والا، اس کی قبر میں سرکار تشریف نہیں لائیں گے. امام نووی فرماتے ہیں اس کی قبر سے مدینے تک کے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور وہ اپنے محلے کے قبرستان سے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھے گا. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. کون؟ چور دیکھے گا، یہاں کے قبرستان سے مدینہ دیکھے گا. ذرا زور سے. ایک چور کی نگاہ کھول دی گئی، اپنی قبر سے مدینے والے کا جلوہ دیکھ رہا ہے، ہزاروں میل دور سرکار کا چہرہ دیکھ رہا ہے. ہم سنی کہتے ہیں کہ سرکار مدینے سے سب کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کے سینے پہ سانپ لوٹتا ہے، یا تو چوروا دیکھ رہا ہے مدینہ. ذرا زور سے بول دو نا سبحان اللہ. چور مدینہ دیکھ سکتا ہے، یا مصطفیٰ نہیں دیکھ سکتے؟ مصطفیٰ کو یہ بھی پتا ہے میری امتی میں سے کون ایسا ہے جس کی قبر میں خود مجھ کو جانا ہے. مصطفیٰ کو معلوم ہے، اور سرکار اپنے ہر چاہنے والے کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ٹھیک ٹائم معلوم ہے سرکار کو، ابھی دفن ہوا ہے، دنیا کے کس کونے میں دفن ہوا ہے سرکار کو یہ بھی پتا ہے. اس کی قبر میں سرکار پہنچتے ہیں. ذرا زور سے. نبی کا علم کیا کہنا.
ایک حدیث پاک اگر ٹھیک سے آدمی سمجھ لے تو اس کا عقیدہ روشن ہو جاتا ہے. تو قبر کی دنیا ہے جہاں سب کو جانا ہے. اللہ ہمیں تمہیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے. موت سے پہلے تیاری کرو, کوشش کرو ہم اچھے بنے, ایسے اچھے بنے کہ سرکار کے قدم ہماری قبر میں آ جائے. آج ایصال ثواب کی مجلس ہے. جناب محمد فرید قادری صاحب, کولاس محمد فرید قادری صاحب آج ہمارے بیچ نہیں ہیں. اللہ ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے. ایزا کی خواہش تھی چند اشعار کہہ دیے جائیں. چند اشعار میں نے کہا پھر آپ کو آج کے ماحول میں لاتا ہوں. میں کچھ باتیں عمل کی بتاتا ہوں, کوشش کیجیے گا اس پہ عمل ہو. دعائیہ اشعار ہیں اور یہ محفل دعا ہے, ایصال ثواب کی مجلس ہے. چند شعر سن لیں آپ, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے. اور جتنے لوگ اس محفل میں شامل ہیں, ان کی جتنے آباد دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے, اللہ ان سب کی قبروں میں رحمتیں عطا فرمائے, سب کی بخشش فرمائے, سب کے درجات بلند فرمائے. سب کے لیے دعا کرنا چاہیے. میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس کی برکتیں. نگاہ فضل کبریا ہو, رحمت غفور ہو. یہ دعائیہ اشعار ہیں. نگاہ فضل کبریا ہو, رحمت غفور ہو. فرید قادری کی قبر سے, فرید قادری کی قبر سے اندھیرا دور ہو. نگاہ فضل کبریا ہو, رحمت غفور ہو. فرید قادری کی قبر سے اندھیرا دور ہو. اور فرید قادری کی لغزشیں معاف ہوں کریم. فرید قادری کی لغزشیں معاف ہوں کریم. لحد پہ کریم بارش کرم ضرور ہو. لحد پہ کریم بارش کرم ضرور ہو. رسول پاک کے قدم کی برکتیں ہوں قبر میں. زور سے آمین. رسول پاک کے قدم کی برکتیں ہوں قبر میں. لحد کے گوشے گوشے میں میرے نبی کا نور ہو. لحد کے گوشے گوشے میں میرے نبی کا نور ہو. قبول ان کی نیکیاں ہوں اور رب کے فضل سے. قبول ان کی نیکیاں ہوں اور رب کے فضل سے. ہو علم ان کے پاس اور جنتوں کی حور ہو. ہو علم ان کے پاس اور جنتوں کی حور ہو. حدیث پاک میں موجود ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 3 دعائیں کبھی واپس نہیں ہوتی. غور سے سنیے گا, اب کام کی باتوں کی طرف میں آپ کو لا رہا ہوں. سرکار ارشاد فرماتے ثلاثۃ عدیۃ لا ترد. 3 دعائیں اللہ کی بارگاہ سے کبھی بھی واپس نہیں ہوتی, ہمیشہ مقبول ہوتی. 3 دعائیں کبھی واپس نہیں ہوتی. دعاء الوالد للولد. ماں باپ اگر اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں ماں باپ کے دل سے نکلنے والی دعا اللہ کے دربار سے کبھی بھی واپس نہیں ہوتی, ہمیشہ مقبول ہوتی ہے. اے بیٹو جن کے ماں باپ زندہ ہیں, کوشش کرو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں, جتنی ہو سکے دعائیں لے لو. ماں باپ کی دعا کبھی واپس نہیں ہوتی, سرکار کا فرمان ہے. دنیا کی طاقت ادھر سے ادھر ہو جائے, مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا. ماں باپ کی دعا کبھی واپس نہیں ہوتی. ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اسی طرح مقبول ہوتی ہے جس طرح نبیوں کی دعا امت کے لیے مقبول ہوتی ہے. سبحان اللہ, اتنی بڑی دعا ہے ماں باپ کی. آج کل ماں باپ کی قدر نہیں کرتے جوان. ان کو موبائل سے چھٹی نہیں. 6 گھنٹے موبائل میں ٹائم دینے والا جوان
5 منٹ کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس بھی نہیں بیٹھتا. یہ غلط ہے، بڑی کڑوی سچائی ہے. آج ماں باپ کی قدر نہیں. اے بیٹو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. کامیابی کی منزلیں چھونا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی باتیں سنو، ان کی دعائیں لے کے نکلو. سرکار ارشاد فرما رہے ہیں ماں باپ کی دعا کبھی اللہ کے دربار سے واپس نہیں ہوتی. کسی قابل ہو نہ ہو بیٹا، اگر ماں باپ دل سے دعا دیتے تو اللہ انہیں کسی قابل بنا دیتا ہے. احادیث کریمہ میں بے شمار روایتیں موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، مفہوم حدیث بتا رہا ہوں آپ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ رحمت میں دعا کی ہے، پروردگار جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ میں اسے دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں. اگر وہ دنیا میں ہے تو مجھ کو ملا دے. نبیوں کی دعا واپس نہیں ہوتی، ہمیشہ مقبول ہوتی. پروردگار کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمایا، موسیٰ تمہارا قبر کا ساتھی، تمہارا جنت کا ساتھی فلاں جگہ رہتا ہے، گوشت کی دکان ہے اس کی، چلے جاؤ ملاقات کر لو، ملنا چاہتے ہو تو. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. سوچا پہلے دور دور سے رکھ کے جائزہ لوں، کون سی خوبی ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو میرا جنتی ساتھی بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور رہ کے پہلے جائزہ لیا. دیکھا اس کی زبان رف ہے، بہت اچھی زبان نہیں ہے، گاہکوں سے ذرا ٹیڑھے انداز میں بات کرتا ہے، الٹا پلٹا بول دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی کہ جس کی زبان ٹھیک نہیں وہ میرے ساتھ جنت میں. پھر سوچا ذرا قریب رہ کے دیکھوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، سلام کیا، مصافحہ کیا. ملاقات نہیں تھی پہلے کی. اس نوجوان نے عزت دی، بٹھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں آج تمہارے گھر میں مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا، زہ نصیب، میری قسمت میرے گھر مہمان آیا، آپ تشریف رکھیں، میں جب دکان بند کروں گا آپ کو اپنے گھر لے کے چلوں گا. شام کو دکان بند کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کے اپنے گھر چلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر پہنچے، دیکھا گھر میں کوئی نہیں. ایک بوڑھی عورت ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، بستر پہ لیٹی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اپنی ماں کے پاس بٹھایا، کہا حضرت یہ میری ماں ہے، بڑی بوڑھی ہے، بہت کمزور ہے، آپ تشریف رکھیں، میں کھانا تیار کرتا ہوں. پھر حاضر ہوتا ہوں. کھانا تیار کیا، ماں کے پاس لایا. ماں لقمہ چبانے کے قابل بھی نہیں تھی، اپنے منہ میں چبا چبا کے لقمے کو نرم کر کے اپنی ماں کو کھلایا. چند لقمے ماں نے کھایا اور اس کے بعد ماں کے ہاتھ اٹھ گئے، پروردگار میرا بیٹا میرا بڑا خیال رکھتا ہے، اے پروردگار کائنات میرے بیٹے کے پاس ایسے نیک اعمال نہیں کہ وہ بہت اونچی منزل پالے، لیکن ایک ماں کے دل کی دعا ہے، پروردگار میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنتی ساتھی بنا دے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ماں سے کہا، ماں تمہاری دعا قبول ہو گئی، تمہارے بیٹے کے پاس کوئی نیک عمل ہو نہ ہو، تمہاری خدمت کر کے تمہاری دعائیں لے کے میرا جنتی ساتھی بن گیا. میں موسیٰ ہوں، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اور مجھے پروردگار نے وحی کی ہے کہ تمہارا بیٹا میرا جنتی ساتھی ہوگا. ذرا زور سے کہہ دو. تو سمجھ رہے ہیں ماں باپ کی دعائیں کتنی تاثیر رکھتی ہیں. اللہ ہر بیٹے کو اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. ماں باپ کے دل سے جو دعا نکل گئی فوراً قبول ہوتی. میں نے خود کتنی جگہ پریکٹیکل دیکھا ہے اس کو، جہاں ناممکن ممکن ہو جاتا ہے. میرے والد ماجد باحیات تھے، ابھی ان کا وصال ہوا 5 سال پہلے 2018 میں. حضرت علامہ مفتی حسیب الدین صاحب حضور حافظ ملت کے شاگردوں میں تھے، بڑے پرہیزگار تھے. بہت سارے موقعوں پہ میں نے آزمایا. ایک بار میں کانپور کے پاس ایک پروگرام میں تھا، پروگرام سے واپس آیا، اسٹیشن پہنچا، جودھپور ایکسپریس سے میرا ٹکٹ تھا.
जनवरी मई और जून का महीना बड़ी सख्त गर्मी का सीजन, एसी में टिकट बना हुआ था, लेकिन मैं ट्रेन के लिए जब पहुंचा स्टेशन पे तो पता चला ट्रेन ही कैंसिल हो गई। अब कानपुर से कलकत्ता बहुत लंबा सफर होता है, तकरीबन 18-19 घंटे का सफर। मैं बड़ा परेशान हुआ, स्लीपर का टिकट भी नहीं, इतना लंबा सफर जाऊंगा कैसे। और मई जून का सीजन ऐसा होता है जो ट्रैवलिंग करने वाले सफर करने वाले उनको मालूम है 2-2 महीने पहले टिकट नहीं मिलता। मैं बड़ा परेशान हुआ, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने वालिद माजिद को फोन किया, मैंने कहा हज़रत अब्बा जान टिकट ट्रेन ही कैंसिल हो गई, अब मुझको समझ में नहीं आ रहा मैं सफर करूं तो करूं कैसे। वालिद माजिद ने दुआ की, अल्लाह आपका सफर आसान फरमाए, अल्लाह आपका सफर आसान फरमाए। 3 बार फरमाया। मैंने फोन काटा और मैं स्टेशन से बाहर 1 नंबर की तरफ खड़ा था बाहर। अचानक मैंने पलट के देखा, सामने एक बोर्ड लगा हुआ था, करंट रिजर्वेशन काउंटर। मैंने सोचा जाके देखता हूं। जाके काउंटर पर मैंने कहा कि भाई ट्रेन कैंसिल हो गई, मेरा टिकट था। अब किसी भी ट्रेन में किसी भी क्लास में अगर कोई टिकट है तो जरा मेहरबानी कर दो आप। काउंटर वाले ने कहा कि बस 1 टिकट है AC 2 टायर में, अगर आप बोलेंगे 1 मिनट के अंदर तो हो सकता है। मैंने कहा जल्दी से बना दो। 2 मिनट के अंदर मेरे हाथों में टिकट था, जरा जोर से कर दो सुभान अल्लाह। जो सोचा नहीं जा सकता। सफर करने वाले लोग जानते कितना मुश्किल और कितना कठिन होता है मसला। इस तरह के कितने वाकयात खुद मेरे साथ गुजरे, और आज मैं जो आपके सामने हूं अपने वालिद की दुआओं का सदका हूं। अगर मैं बोल रहा हूं, मैंने जिस मैदान में कदम रखा मेरे वालिद की दुआ की बरकत मेरे साथ रही। अल्लाह का शुक्र हर मैदान में कामयाब रहा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हर नौजवान सबक ले। आज कोशिश करे अपने माँ बाप की खिदमतें करके दुआएं ले। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमा दिया, माँ बाप की दुआ अल्लाह के दरबार से कभी भी वापस नहीं होती, हमेशा कबूल होती है। दुआएं लो, इंशाअल्लाह जिंदगी की हर मंजिल में कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। माँ बाप की दुआएं लो, उनकी खिदमतें करो, दुनिया में रहकर उनकी खिदमत करो। वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं, बहुत डिटेल में ले जाऊं आपको। सरकार इरशाद फरमाते हैं, दुनिया से माँ बाप चले जाएं, बेटा अगर माँ बाप के हक में बख्शिश की दुआ करे, सरकार फरमाते हैं बेटों के दिल से निकलने वाली दुआ भी अल्लाह के दरबार से वापस नहीं होती। अगर माँ बाप जहन्नमी भी होते, अल्लाह बेटों की दुआ से उनको जन्नती बना देता है। माँ बाप हैं तो दुआ लो, और माँ बाप दुनिया से चले जाए तो दुआ करो। उनकी कब्रों पे जाओ, उनके हक में अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के बख्शिश की दुआएं किया करो। बेटों की दुआ माँ बाप को जन्नती बनाती है। जरा जोर से कर दो सुभान अल्लाह, ठीक है ना। आज बड़ी कड़वी सच्चाई है, बेटा इंजीनियर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, सब कुछ है, लेकिन जिस दिन माँ की लाश उठती है, जिस दिन बाप का जनाजा उठता है, वो 15 सेकंड की जनाजे की दुआ भी नहीं जानता। क्या गलत है? जनाजे की दुआ बख्शिश की दुआ है, सरकार ने सिखाई है। जानते हैं हम? नहीं जानते। मोबाइल का दौर है, दुनिया भर के मैसेज फॉरवर्ड करते हैं हम इधर से उधर, झूठे सच्चे मैसेज। अगर अपने माँ बाप से मोहब्बत है तो अपने दोस्तों को जनाजे की दुआ फॉरवर्ड करो, खुद सीखो। जनाजे की दुआ मोबाइल में डाउनलोड करो, रोजाना सुनो। 15 सेकंड की दुआ है, इतनी खूबसूरत दुआ। अगर एक बेटा सच्चे दिल से अपने माँ बाप के जनाजे पे पढ़ दे तो सिर्फ उसके माँ बाप नहीं, पूरा मोहल्ला बख्श दिया जाए। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सिर्फ माँ बाप नहीं, पूरे मोहल्ले की बख्शिश हो जाए। इसलिए सरकार फरमा रहे माँ बाप के लिए बेटा अगर दुआ करता है अल्लाह की बारगाह से वापस नहीं होती। और इस दुआ में बहुत कुछ है। जनाजे की दुआ का ट्रांसलेशन सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा आप। 15 सेकंड की दुआ कोई बड़ी दुआ नहीं है, छोटी दुआ है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये हो गई 15 सेकंड की जनाजे की दुआ, जो हर मुसलमान को याद होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? माँ का खूने जिगर पी पी के बड़े हुए, क्या आपका ये हक नहीं कि अपने माँ के लिए बख्शिश की दुआ कर सको?
اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ زور سے بولیے. ہے نہیں ہے؟ یاد کیجئے. آج تو بہت آسانی آ گئی. علماء کی خدمتوں میں حاضر ہوئیے. یہاں نہیں آ سکتے، موبائل میں کم سے کم ڈاؤن لوڈ کر کے اسی کو سنیے، ایک ہفتے میں یاد ہو جائے گی. کیا ہے اس جنازے کی دعا میں پتہ ہے؟ میں ٹرانسلیشن سنا دیتا ہوں. اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہم میں جو لوگ زندہ ہیں ان کو بھی بخش دے، جو لوگ موت کی آغوش میں چلے گئے ان کو بھی بخش دے. پہلے زندوں کے لیے دعا ہے، پھر مرنے والوں کے لیے دعا. اور آگے بڑھو. وشاہدنا و غائبنا، مولا جتنے لوگ جنازے کی نماز میں حاضر ہیں ان کو بھی بخش دے، جو جنازے کی نماز میں نہیں آ سکے ان سب کو بھی بخش دے. زور سے بولو سبحان اللہ. وصغیرنا و کبیرنا، مولا ہم میں جو بڑے ہیں ان کو بھی بخش دے، جو چھوٹے ہیں ان کو بھی بخش دے. وذکرنا و انثانا، مولا مردوں کو بھی بخش دے عورتوں کو بھی بخش دے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے پروردگار جس کو زندگی دے اس کو اسلام کی زندگی نصیب فرما. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور مولا جس کو موت دے اس کو ایمان کی موت نصیب فرما. کتنی اچھی دعا ہے، ہر مومن کو یاد ہونی چاہیے. بہت آسان ہے، یاد کر لیجئے. اچھا اگر کل ہی کسی کا جنازہ آ جائے تو مسئلہ کم سے کم سیکھ کے جائیے. شریعت نے بڑی آسانیاں دی ہیں. اگر آپ کو جنازے کی دعا یاد نہیں، جنازے کی نماز میں آپ شریک ہوئے تو کیا پڑھیں گے؟ جنازے کی نماز کا طریقہ بہت آسان ہے. اللہ اکبر، نیت باندھی آپ نے. کسی بھی نماز میں زبان سے نیت ضروری نہیں. مسئلہ جانی، نیت کا معنی ہوتا ہے دل کا ارادہ. علماء بیٹھے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ مسئلہ بتا رہا ہوں. ہندوستان کا کوئی مفتی نہیں کاٹ سکتا. اور میں آپ کی دعا سے تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کر دوں تاکہ لوگ ہلکا نہیں سمجھ لیں کہ پتہ نہیں کون سا مولوی آگے بیان کر گیا. میں نے الحمدللہ 10 سال بخاری شریف پڑھائی ہے. اللہ کا شکر ہے. اور الجامعۃ الاشرفیہ میں میری 1 نمبر کی دستار ہے، فرسٹ پوزیشن سے فراغت ہے. جب تک الجامعۃ الاشرفیہ میں رہا الحمدللہ سرکار حافظ ملت کا فیضان رہا. اور الجامعۃ الاشرفیہ کے جتنے اساتذہ ہیں سب مجھ کو بڑی محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، اس لیے کہ ان کی محنت مٹی میں نہیں ملتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ذمہ داری کے ساتھ مسئلہ بتا رہا ہوں. زبان سے نیت کسی نماز میں ضروری نہیں، چاہے وہ عربی میں ہو چاہے اردو میں ہو. نویت ان اصلی بھی پڑھنا ضروری نہیں. آپ کے دل میں ارادہ ہو میں ظہر کی سنت پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ اکبر. اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، فرض ہے، تکبیر تحریمہ ہے. اگر یہ اللہ اکبر نہیں کہیں گے آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. پہلی تکبیر تحریمہ فرض ہے. اللہ اکبر آپ نے کہہ لیا، آپ کی نماز شروع. دل میں ارادہ ہونا چاہیے. جنازے کی نماز میں کھڑا ہوں، دل میں ارادہ کر لیے جنازے کی نماز کے لیے کھڑا ہوں. جنازے کی نماز اصل میں بخشش کی دعا ہے، عبادت اللہ کی. دعائے بخشش مرنے والے کے لیے. دل میں ارادہ ہو بس اللہ اکبر. تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، ہاتھ باندھنے کے بعد صرف وہ دعا پڑھی جاتی جو عام نمازوں میں پڑھتے ہیں ہم لوگ. ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، سبھی کو یاد ہے. دوسری بار امام نے کہا اللہ اکبر. درود ابراہیمی پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جو نماز میں پڑھتے ہیں. تیسری تکبیر امام کہ اللہ اکبر. جن لوگوں کو جنازے کی دعا یاد ہے وہ جنازے کی دعا پڑھیں، جن کو نہیں یاد ہے ان کے لیے شریعت نے بڑی آسانی دی ہے. فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں جس کو جنازے کی دعا یاد نہ ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پوری سورہ فاتحہ اس نیت سے پڑھے اللہ اس کی برکت سے مرنے والے کو بخش دے. جنازے کی نماز صحیح ہو جائے گی. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اگر آپ کو جنازے کی دعا یاد نہیں، سورہ فاتحہ پڑھیے. یہ مسئلہ نہیں معلوم لوگوں کو. کوشش کیجئے کہ وہ دعا یاد کر لیں جو سرکار نے دی ہے، اس لیے کہ اس میں سب کے لیے بخشش کی دعا ہے. جب تک یاد نہیں تب تک سورہ فاتحہ سے کام چلا سکتے ہیں آپ. چوتھی بار امام نے کہا اللہ
آپ ہاتھوں کو چھوڑ دیجئے، امام سلام پھیرے، سلام پھیر لیجئے، ہو گئی جنازے کی نماز۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سب کو یاد کرنا چاہیے یہ آخری سفر ہے، اس کے لیے جو دعا ہے بڑی قیمتی ہے۔ اللہ ہر بیٹے کو توفیق دے کہ وہ اپنے باپ کے لیے جنازے کی دعا یاد کر کے رکھے۔ تم اگر اپنے باپ کے لیے پڑھو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں تمہارے لیے پڑھیں گی۔ ماں باپ کے حقوق کو ادا کرو، انہیں خوش کرو۔ اللہ نے ان کی بڑی عزت بڑھائی۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ پیران کرام سے کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے، ہم سے کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے، علماء سے کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے۔ سب کی دعا لینا بعد میں، ہماری دعا قبول ہوگی کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں، لیکن سرکار نے ارشاد فرما دیا ماں باپ کی دعا نبیوں کی دعاؤں کی طرح قبول ہوتی ہے۔ مصطفیٰ نے گارنٹی دی، دعا قبول ہو کے رہے گی۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں اولاد اگر دنیا میں ترقی کرتی ہے تو ضرور اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر ماں باپ کی دعا نہیں تو کوئی اولاد دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی۔ جی، اتنا بڑا مقام ماں باپ کا شریعت بتاتی ہے۔ قرآن دیکھنے پہ ثواب، قرآن چھونے پہ ثواب، قرآن پڑھنے پہ ثواب، کعبہ شریف کو دیکھنے پہ ثواب، بعمل علماء دین کی زیارت پہ ثواب، لیکن اتنا ثواب کہیں نہیں جتنا بیٹا اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں بیٹا اگر اپنے ماں باپ کا چہرہ پیار سے دیکھے، ایک نظر پہ اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بار دیکھے تو ایک حج مقبول کا ثواب۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، سرکار اگر کوئی اپنے ماں باپ کا چہرہ پیار کی نظروں سے دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اللہ اسے 100 حج کا ثواب دے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی تم عمل کرتے کرتے تھک سکتے ہو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اگر تم 100 بار بھی اپنے ماں باپ کا چہرہ پیار سے دیکھو گے اللہ تمہیں 100 حج کا ثواب روزانہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا بڑا ہے ماں باپ کا مقام۔ وہ خوش نصیب بیٹے ہیں جو اپنے ماں باپ کو دنیا میں بھی خدمت دیتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ ایصال ثواب کی مجلس ان کے شہزادگان نے منعقد کی۔ اللہ رب العزت ان کی اس مجلس نور کو قبول فرمائے اور اس کا صلہ عطا فرمائے۔ جناب کولاس فرید قادری صاحب کے صاحبزادگان نے محفل نور سجائی تو میں نے ایک شعر ان کے لیے بھی کہہ دیا، ولی بابا اور مصطفیٰ پہ ہو دعا کا سائباں، ہر ایک بیٹے بیٹی پر دعا کا سائباں رہے، ولی بابا اور مصطفیٰ پہ ہو دعا کا سائباں، کسی طرح کا غم نہ ہو سرور ہی سرور ہو۔ اور سنیے حدیث پاک، وہ میں نے لاسٹ والے شعر میں حدیث پاک کا مفہوم لکھ دیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بیٹا اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کو جمعے کو جایا کرتا ہے، ہر جمعے کو اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جا کر ان کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرتا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے رب کی رحمت پکارتی ہے، اے میرے محبوب کے غلام تو اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا کر رہا ہے، ہم نے تیرے لیے دنیا ہی میں جنت لکھ دی۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں موت سے پہلے اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہے والدین کا مزار جنتوں کا راستہ، ہے والدین کا مزار جنتوں کا راستہ، رہے خیال ہر جمعہ زیارت قبور ہو، رہے خیال ہر جمعہ زیارت قبور ہو۔ اپنی زندگی کو شریعت کے سانچے میں لانے کی کوشش کیے، سیکھیے اپنے نبی کا پیغام، اپنا دین سیکھیے، اپنے آپ کو دین سے قریب لائیے۔ بڑا خوبصورت ہے وہ دین جو سرکار نے ہمیں دیا ہے۔
بڑا خوبصورت ہے وہ راستہ جو مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے. سرکار کی سنتوں سے خود کو قریب کیجئے. ابھی آپ نے سن لیا, ایک سنت اگر فجر کی پڑھے, سرکار فرماتے 2 رکعت سنت کا ثواب ساری کائنات کی دولت سے بڑھ کے. اور اگر سرکار کی سنتوں کو اپنے کلیجے سے لگا لیں, جواب نہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں زمانہ آئے گا لوگ دین چھوڑ دیں گے, شریعت سے دور ہو جائیں گے, سنت رسول چھوڑ دیں گے. ایسے ماحول میں اگر کوئی شخص سرکار کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو شخص اس ماحول میں جب دین سے دوری ہو چکی ہو, امت میں فساد پیدا ہو چکا ہو, بگاڑ آ چکا ہو, ایسے وقت میں جو شخص میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے گا, سرکار فرماتے اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک شہید کا نہیں, 100 شہیدوں کا مقام. اللہ, آج ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے نبی کے دین سے قریب آئیں. سرکار نے جو دیا اسے اپنائیں. مصطفیٰ کی دی ہوئی ہر بات بڑی قیمتی ہے. چلتے چلتے ٹائم زیادہ ہو گیا, تو ایک بات ہے کم سے کم عمل کی سیکھتے جائیں. آپ کچھ چند باتیں میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں, ہو سکے تو اس کی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. حدیث پاک جس سے میں نے شروعات کی تھی اس کا 2 ٹکڑا سنا دیتا ہوں اور ایک بات سنا کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, لیکن جو باتیں آپ سنا رہا ہوں اس کو اپنی گرہ میں باندھ لی, یاد کر کے جائیے اور آج ہی سے کوشش کیجیے عمل شروع کر دیں. سرکار کون مکہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت علی حاضر خدمت ہیں. آقا ارشاد فرماتے علی روزانہ سونے سے پہلے 4000 دینار خیرات کیا کرو. دینار سونے کا سکہ, 1 دینار کی قیمت آج کل 5-6 ہزار کے برابر. انڈین کرنسی میں 1 دینار کتنے کا ہوگا؟ 5 سے 6 ہزار کا لگ بھگ. 4000 سونے کا سکہ کتنا انڈین کرنسی میں بنے گا؟ آپ جوڑتے رہیے گا. آقا ارشاد فرماتے علی روزانہ سونے سے پہلے 4000 دینار اللہ کی راہ میں خیرات کرو. کسی بہت بڑے سیٹ سے کہتے تو بات سمجھ میں آتی. حضرت علی ظاہری حالات کے اعتبار سے غریب ہیں, علماء جانتے ہیں. علی کی شادی ہوئی تو اتنا پیسہ نہیں تھا کہ شادی میں خرچہ ہو سکے. سرکار نے فرمایا یمنی تلوار بھیج دو, اسی سے شادی کا انتظام کر لو. ٹھیک ہے نا. سرکار حضرت علی سے فرما رہے ہیں 4000 سونے کا سکہ اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرو. کہاں سے آئے گا؟ حضرت علی جانتے ہیں سرکار کو سب کچھ معلوم ہے, پھر بھی سرکار فرما رہے مطلب کوئی راستہ ہوگا. آقا ارشاد فرماتے علی روزانہ سونے سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پوری سورہ فاتحہ 4 مرتبہ پڑھ لیا کرو. اللہ تم کو روزانہ 4000 سونے کے سکے خیرات کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. 4 بار الحمد شریف سورہ فاتحہ, 1 بار پڑھیں گے 15 سیکنڈ لگتا ہے, 4 بار پڑھیں گے کتنا ٹائم لگے گا؟ زور سے بولیے. 1 منٹ کا کام ہے. کر سکتے ہیں؟ زور سے بولیے. کر سکتے ہیں؟ میرا ایک بھائی بھی کر لے گا, ایک نوجوان بھی کر لے گا تو میں سمجھوں گا آج کی تقریر کا مقصد حل ہو گیا. روزانہ 4 بار الحمد شریف پڑھ کے سوئیں. اگر آپ کا وضو نہیں بھی ہو تو زبانی الحمد شریف یاد ہے, بغیر وضو کے بھی زبانی قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ. زور سے کہہ دیے سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. قرآن چھونے کے لیے وضو ضروری ہے, قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں. آپ بغیر وضو کے بھی ہوں الحمد شریف کا ورد کریں, قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ سورہ فاتحہ برکتوں کا خزانہ ہے. ابھی آپ نے سنا سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں ہی پڑھ سکتے ہیں آپ, اگر جنازے کی دعا یاد نہیں ہے تو. یہ کہاں کہاں کام آتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ہم تو جانتے نہیں اپنے نبی کا دین. سورہ فاتحہ
صرف تفسیر بیضاوی میں اس کے 11 نام گنائے گئے، ساری تفسیروں کو ملائیں تقریباً 31 نام سورہ فاتحہ کے 31 نیمز، 31 نام ہے، اور ہر نام کے پیچھے کچھ نہ کچھ راز ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا، سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شافیہ۔ چھوٹی سے چھوٹی بیماریوں، بڑی سے بڑی بیماریوں، آپ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کا علاج کرواتے ہیں، کروائیے، لیکن میں جو بتا رہا ہوں اس پہ بھی عمل کیجیے۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بیمار اگر بیماری کی تکلیفوں سے گزر رہا ہو 7 بار سورہ فاتحہ پڑھے، 7 بار درود پاک پڑھے، پانی پہ پھونک لے، اس پانی کو پی لیا کرے، جو بیماری ہفتے بھر میں ٹھیک ہونے والی ہوگی وہ 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ اور درود پاک میں شفا کی تاثیر ہے، اور بڑی تاثیر ہے، زبردست۔ حضرت میں ایک مرتبہ پارسناتھ ایک جگہ ہے جھارکھنڈ اور بنگال کے بارڈر پہ، وہاں پہ ایک بار میں تقریر کرنے گیا، اتفاق سے میری تقریر اسی پہ ہوئی، سورہ فاتحہ اور درود پاک کی برکتوں پہ۔ میں جب اسٹیج سے نیچے اترا، ایک بوڑھے آدمی دوڑتے ہوئے آئے، سلام کیا، مصافحہ کیا، کہنے لگے حضرت آپ نے جو تقریر کی بہت اچھی لگی، سورہ فاتحہ اور درود شریف کی برکتیں آپ نے بتائیں، میں آج زندہ ہوں تو اسی سورت اور درود کی برکت سے زندہ ہوں، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم لوگ تو جو کتاب میں پڑھتے بتا دیتے ہیں، آپ بول رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں اسی وجہ سے، ہوا کیا تھا ذرا بتائیے ڈیٹیل۔ کہنے لگے آج سے تقریباً 26-27 سال پہلے میں ایک مرتبہ بیمار پڑا، بیماری بڑھتی چلی گئی، علاج چلتا رہا، بہت سارا ٹیسٹ ہوا، 3 مہینہ گزر گیا۔ 3 مہینے کے بعد ڈاکٹروں نے ساری رپورٹ دیکھنے کے بعد مجھ کو بلایا اور مجھ کو کہا کہ آپ کو ہو گیا ہے کینسر، اور کینسر بھی لاسٹ اسٹیج میں، کینسر کا لاسٹ اسٹیج ہے۔ دنیا میں کوئی دوا ایسی پیدا نہیں جو کینسر کے لاسٹ اسٹیج کے مریض کو ٹھیک کر دے۔ اب کوئی فائدہ نہیں ڈاکٹروں کے پاس دوڑنے سے، ہماری ڈاکٹری کے حساب سے آپ آج بھی مر سکتے ہیں، کل بھی مر سکتے ہیں، کھینچ کھانچ کے آپ کی گاڑی اگر چل گئی تو 2-2.5 مہینہ، اس سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ اب آپ ڈاکٹروں کے چکر میں مت رہیے، جائے بال بچوں کے ساتھ زندگی گزاریے، جتنی سانسیں گن لیجیے۔ وہ کہنے لگے میں ڈاکٹر کی بات سن کے حیران رہ گیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس وقت 25-26 سال کا جوان تھا میں، اور یہ 25-26 سال گزر گئے اس بات کو۔ میں گاؤں چلا گیا، دن گننے لگا، اچانک ہفتہ 10 دن کے بعد میرے گاؤں میں ایک بزرگ تشریف لے آئے، بڑے اللہ والے، سرکار کے بڑے سچے عاشق، نبی کی نعت سنتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، بڑے عاشق تھے سرکار کو۔ میں ان کی خدمت میں پہنچا، میں نے سلام دعا کی، اور میں نے ان سے کہا کہ حضور یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھ کو ایمان کی موت دے، اللہ مجھ کو ایمان کی موت دے، دنیا کی سب سے بڑی دعا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا جب بھی کسی بڑے سے ملو تو یہ دعا ضرور کرواؤ کہ اللہ مجھ کو ایمان کی موت دے۔ اپنے لیے بھی دعا کرنا چاہیے سب کو، کیونکہ ایمان کی دولت سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی موت دے، زور سے آمین کہیے۔ کہنے لگے کہ جب میں نے ان سے کہا تو بزرگ نے مجھ کو سر سے پیر تک دیکھا اور کہنے لگے کہ بڑا پریشان معلوم ہو رہے ہو تم، کیا بات ہے؟ میں نے بتایا حضرت ایسی سی بات ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ کھینچ کھانچ کے تمہاری گاڑی چلے گی تو 2-2.5 مہینہ اس سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ تو بزرگ مسکرائے اور بولے کہ بتاؤ بیٹا کہ وہ جس ڈاکٹر کے پاس گئے تھے وہ کیا موت حیات کی ایجنسی لے کے آیا اللہ کے دربار سے؟ موت حیات کی ایجنسی لے کے آیا کیا وہ؟ میں نے کہا نہیں حضور۔ بولے پھر ڈاکٹر بول دیا تم اتنے پریشان ہو، موت حیات کا مالک ڈاکٹر نہیں، موت حیات کا مالک رب العالمین ہے۔ جاؤ میں آج تم کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا، 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا، پڑھ کے پانی پہ پھونکنا، صبح میں بھی پی لینا، شام میں پڑھنا، شام میں بھی پی لینا، جب تک میرا پروردگار نہیں چاہے گا تمہیں موت نہیں آئے گی۔ کہنے لگے 26 سال سے یہی علاج چل رہا ہے، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔
آپ مجھ کو دیکھ کے بول سکتے ہیں میں کینسر کا پیشنٹ ہوں؟ کوئی مجھ کو دیکھ کے نہیں بول سکتا میں کینسر کا پیشنٹ ہوں. میں زندہ ہوں سورہ فاتحہ اور درود کی برکت سے. ذرا زور سے ہے ہمارے پاس، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے ہمارے پاس. خزانے خزانے روزانہ پڑھیے. امام بیضاوی نقل فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی برکتیں بیان فرماتے ہوئے، کسی آبادی میں جب گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اللہ کا عذاب آتا ہے، پوری بستی تباہ و برباد کر دی جاتی ہے. ایک بستی کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، پروردگار کائنات نے فرشتوں کو آرڈر دے دیا، فرشتوں تیار رہو، جیسے اشارہ ہوگا پوری بستی ختم. فرشتے ریڈی. حدیث پاک نقل فرمائی امام بیضاوی نے، فرشتے تیار ہیں. اچانک اسی آبادی میں ایک چھوٹا سا بچہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پوری سورہ فاتحہ پڑھ دیتا ہے. ہمارے بچوں کو تو توفیق نہیں ہوتی، کم سے کم مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں اس کی برکت سے پوری بستی بچتی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں چھوٹا سا بچہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں کو آرڈر فرماتا ہے، فرشتوں جس آبادی پر عذاب جانے والا تھا اس آبادی میں ایک چھوٹے سے بچے نے سورہ فاتحہ پڑھ دی ہے، گوارنا اس ایک بچے کی تلاوت کی برکت سے ہم نے 40 سال تک کے لیے پوری بستی کو اپنے عذاب سے محفوظ کر دیا. 40 سال عذاب نہیں جائے گا. ذرا زور سے کہہ دو سبحان. ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو موبائل سے چھٹی نہیں ہے، سورہ فاتحہ کہاں سے پڑھیں گے؟ غلط ہے. ہم خود نہیں پڑھتے، ہمارے بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ ایک بچہ پڑھ دے تو پورا گاؤں بچ سکتا ہے، پوری بستی بچ سکتی ہے. کیا ہر گھر میں ایک الحمد شریف پڑھنے والا ہو تو ایک گھر نہیں بچ سکتا بلاؤں سے؟ پڑھوائیے، عورتوں سے پڑھوائیے، بچیوں سے پڑھوائیے، بچوں سے پڑھوائیے. کلکتے میں ایک دن میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک جوان مجھ سے ملا. سنیے ادھر دھیان سے. جوان ملا، میں نے دیکھا بہت اداس ہے، بہت پریشان. میں نے کہا کیا ہوا بیٹا، کیا پریشان ہو؟ بولا حضرت دن بھر کام کر کے جب میں گھر میں گھستا ہوں تو میرا دماغ پاگل ہو جاتا ہے. میرے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی جھگڑا کسی نہ کسی کا آپس میں ہوتا ہی رہتا ہے. میں گھر کے جھگڑوں سے پریشان ہوں. جی چاہتا اپنا گھر چھوڑ دوں، کبھی جی چاہتا خودکشی کر لوں. میں نے کہا اچھا ایسی بات ہے. میں نے کہا چلو تمہارے گھر چلتے ہیں. میں اس کے گھر گیا. میں نے سب کو کہا کہ جاؤ سب کو بلا کے لاؤ، جو کھانا وانا پکاتے ہیں جو عورتیں ہیں سب آ جائیں، پردے کے ساتھ بیٹھ جائے. سب کو میں نے بلا کے سامنے بٹھایا. میں نے کہا ایک چھوٹی سی نصیحت کر کے جا رہا ہوں. کون کون کھانا بناتا ہے؟ پتہ چلا 3 عورتیں کھانا بناتی ہے، کبھی یہ کبھی وہ. میں نے ان سے کہا کہ ایک چھوٹا سا کام بتا کے جا رہا ہوں، کر سکو گی؟ بولی ہاں بتائیے. میں نے کہا جب بھی کھانا تیار کرنا فاطمہ زہرا کی سنت ہے، چکی پیستی تھی قرآن پڑھتی تھی، کھانا بناتی تھی قرآن پڑھتی تھی. تم لوگ فاطمہ زہرا کی نسل سے ہو، ان کا فیضان لیے ہوئے ہو، ان کے والد ماجد کا نبی کون و مکان کا کلمہ پڑھنے والی ہو. اتنا کر سکتی ہو کہ کم سے کم 7 بار الحمد شریف 7 بار درود شریف پڑھ کے کھانے میں پھونک دیا کرو. کہنے لگے ضرور کریں گے انشاءاللہ. میں نے کہا جاؤ بس یہ عمل چالو کر دو، جو بھی کھانا بنائے 7 بار سورہ فاتحہ 7 بار درود پاک پڑھے، کھانے پہ پھونک دے. فاطمہ کی سنت بھی ادا ہوگی. اور بزرگوں نے ارشاد فرمایا اگر کھانے پینے کی چیزوں پہ سورہ فاتحہ درود پاک پڑھ کے دم کر دیا جائے، انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی جتنے لوگ وہ کھانا کھائیں گے سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے گی. یہ نفرت، یہ عداوت، یہ ٹینشن، یہ روحانی بیماری ہے. سورہ فاتحہ اس میں بھی شفا دیتی ہے. سبحان اللہ. میں بتا کے چلایا. 1 مہینے کے بعد اسی لڑکے سے ملاقات ہوئی. لڑکا کہنے لگا حضرت کیا بتا کے آئے آپ، اب تو لگتا ہی نہیں کہ میرا گھر وہ گھر ہے، لگتا ہے میرا گھر جنت بن گیا ہے. زور سے کہہ دو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا آج، سب کے دلوں سے کینے نکل گئے. ذرا زور سے بول دو نا سبحان اللہ. تو سمجھ رہے پریکٹیکل بتا رہا ہوں آپ. جی اتنی برکتیں سورہ فاتحہ میں. وہ پڑھتا کون ہے؟ پورا قرآن ہمارے پاس ہے، پڑھتا کون ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے علی روزانہ سونے سے پہلے
کی تلاوت کر لیا کرو۔ پورا قرآن کیسے پڑھے گا؟ حافظ صاحب پڑھیں گے تو 8-10 گھنٹہ نکل جاتا ہے پورا قرآن پڑھنے میں۔ آقا ارشاد فرماتے علی روزانہ سونے سے پہلے قل هو اللہ احد اللہ الصمد 3 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں روزانہ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک دم آسان، مصطفیٰ نے کتنا آسان کر دیا۔ اور یاد رکھو یہ برکتیں ہیں نا، یہ صرف سرکار کے غلاموں کے لیے ہیں۔ 1,24,000 نبی آئے، ان کی امتیں آئیں، کسی امت کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا سرکار کے ان غلاموں کو ملتا ہے۔ مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ ہے، تو ہمیں عمل کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں مجھ گنہگار کے زبان سے آپ تک پہنچی ہیں، کوشش کیجیے ہم اس پہ عمل کریں، بہت فائدہ ہے اس کے۔ اور ہمیشہ دعا کیا کیجیے اپنے لیے بھی اور دنیا کے سارے عاشقان رسول کے لیے دعا کیا کیجیے۔ ایک آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایسے تو ہر آدمی اپنے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ میری پریشانی دور کر دے، میری مشکلوں کو آسان کر دے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، کرتے ہیں ہم لوگ۔ ہر آدمی اپنی بھلائی تو چاہتا ہے، لیکن اللہ نے سرکار کو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی رحمت سب کے لیے۔ آپ اپنے دل کو بڑا کرو، صرف اپنے لیے دعا مت کرو، اپنے ساتھ ساتھ دنیا کے سارے عاشقان رسول کے لیے دعا کیا کرو۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ بھی سرکار کی حدیث ہے، سب لوگ دھیان سے کے ساتھ سنیں۔ آقا ارشاد فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام من استغفر للمؤمنین کل یوم 27 مرہ، جو شخص اپنے ساتھ ساتھ دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کیا کرے، یا اللہ میری بھی خطائیں معاف فرما، دنیا میں کونے کونے میں جہاں بھی سرکار کے چاہنے والے مسلمان ہیں، اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ آقا ارشاد فرماتے جو اپنے ساتھ ساتھ دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے روزانہ 27 مرتبہ بخشش کی دعا مانگے، کتنی بار؟ ٹوٹل 24 گھنٹے میں کتنی بار؟ 27 بار۔ اب 27 بار کیوں فرمایا سرکار نے؟ سرکار جانے۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں نا، 24 گھنٹے میں 27 بار دعا کرنی ہے۔ اگر 5 بار دعا کریں گے تو 5 نماز میں کتنی ہو جائے گی؟ 25۔ کسی ایک نماز میں 2 بڑھا دیں گے، کتنی ہو جائے گی؟ 27 ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ ہر نماز میں یہ عادت بنا لے کہ ہم 5 بار اپنے لیے اور ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، کسی ایک نماز میں 2 بار بڑھا دیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص روزانہ 27 مرتبہ دنیا کے سارے مومنین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کیا کرے، قال من الذین یستجاب لهم، اللہ اس کی زبان میں وہ تاثیر دے دے گا، وہ جو دعا بھی مانگے گا اللہ کی بارگاہ میں فوراً مقبول ہو جائے گی، مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ وہ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جو دعا مانگے گا وہی قبول ہوگا، اس لیے کہ وہ صرف اپنی بخشش نہیں چاہ رہا، سرکار کے سارے غلاموں کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اپنا دل بڑا کرو، دائرہ وسیع کرو، اور اتنے پہ بس نہیں، اور آگے بڑھو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی ہر دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، مستجاب الدعوات بھی ہوگا۔ وَيُرْزَقُ بِهِمْ أَهْلُ الْأَرْضِ، اور اللہ اس دعا مانگنے والے کو ان ولیوں میں شامل فرما لے گا جن ولیوں کی وجہ سے دنیا والوں کو روزی ملا کرتی ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ دنیا والوں کو روزی دیتا ہے اپنے نیک بندوں کے صدقے میں، سمجھ رہے ہیں؟ سوچئے ہم لوگ اگر پیسے والے ہیں، اپنی دکان میں ایک نوکر رکھتے ہیں، نوکر اگر ہماری بات نہیں سنے تو رکھیں گے؟ زور سے بولیے۔ آپ نے دن بھر میں 5 بار اس کو کوئی کام بتایا، اس نے 1 بار بھی نہیں سنا، رکھیے گا اس کو؟ کان پکڑے کے نکال دیجیے گا، گیٹ آؤٹ۔ حرام کا پیسہ تھوڑی ہے کہ تو اس کو بیٹھا کے کھلاتا رہوں گا، ایسے ہی ہے۔
ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں، اللہ کا دیا پہنتے ہیں، اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں، اللہ کی ہواؤں میں سانس لیتے ہیں، دانا دانا اللہ کا کھاتے ہیں، ایک بار اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ پھر بھی کھلا رہا ہے۔ تقاضائے فطرت یہ ہے کہ وہ ہمیں بھی کان پکڑ کے اپنے دربار کرم سے باہر کر دے، تو کسی نعمت کے لائق نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں تنصرون بہم وترزقون بہم، اللہ کے جو نیک بندے تمہارے بیچ رہتے ہیں، اللہ انہی کی وجہ سے تمہاری مدد بھی کرتا ہے، اللہ انہی کی وجہ سے تمہیں کھلاتا پلاتا بھی ہے۔ اللہ کی رحمت پکارتے ہیں میرے فرشتوں، یہ تو گناہگار ہے، لیکن اسی کے پیچھے ایک نیک بندہ بھی رہتا ہے، اس کے صدقے میں سب کو کھلاؤ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، ہے نا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 27 بار بخشش کی دعا مانگے تو اللہ اس دعا مانگنے والے کو ان ولیوں میں شامل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں روزی تقسیم ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو دعاؤں کا دائرہ وسیع کیجئے، اپنے لیے بھی مانگیے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی مانگیے، مصطفیٰ کے سارے چاہنے والوں کے لیے دعائیں مانگیے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ ہمارے بھائیوں کو ظلم و ستم کی اس لپیٹ سے بچا لے، پروردگار ان سب کی حفاظت فرما۔ آپ جتنا دعا کر سکتے ہیں کیجیے، آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ باتیں جو بن سکی ٹوٹی پھوٹی میں نے آپ تک پہنچائی، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ عمل کریں گے تو فائدہ اٹھائیں گے۔ بڑی اچھی مجلس نور منعقد ہوئی، اللہ اس مجلس نور کی برکت سے مرحوم جناب خوالاس محمد فرید قادری صاحب کی روح کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ ایک آخری بات سن لیجئے، ایک اور عمل سرکار کی ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، چھوٹا سا ایک عمل ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جمعرات کی شب، دھیان سے سنیے گا، جمعرات کی شب اگر کوئی بیٹا اس نیت کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز پڑھے کہ میرے والد کی روح کو اس کا ثواب ملے، نیت صرف دل میں کر لینا کافی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف یہ جلسہ ہے ایصال ثواب کا ذریعہ، نہیں، آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں مرحومین کے نام پہ، مسجد میں جائیے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھیے، صرف دل میں ارادہ کیجئے کہ اس کا ثواب میری ماں کو مل جائے، اللہ آپ کی نیت جانتا ہے، اس کا ثواب ماں کو پہنچ جائے گا، سبحان اللہ۔ ایک خاص طریقہ حدیث پاک میں مذکور ہوا، وہ سن لیجئے، بڑی بات ہے۔ یاد رکھیے کہ بیٹا چاہے جتنا کرے اپنے ماں باپ کی محنتوں کا، ان کی شفقتوں کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتا، یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے، اس پہ گفتگو کا ٹائم نہیں۔ چاہے جتنا کر لے ماں باپ کی شفقتوں کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا بیٹا، لیکن حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، اگر کوئی بیٹا 2 رکعت نماز پڑھے، جمعرات کی رات ہو، بدھ کا دن گزار کے، سبحان اللہ، بدھ کی رات دن گزار کے جو رات آتی ہے وہ جمعرات کی شب ہے۔ حدیث پاک میں جمعرات کی شب 2 رکعت نماز بیٹا پڑھے، دونوں رکعت میں 5 مرتبہ آیت الکرسی شریف، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، 5 بار آیت الکرسی، الحمد شریف کے بعد 5 بار آیت الکرسی، 5 بار قل هو اللہ، 5 بار قل اعوذ برب الفلق، 5 بار قل اعوذ برب الناس، چاروں چیزیں 5 بار۔ کتنی بار؟ 5 بار۔ چاروں چیزیں 5 بار دونوں رکعت میں۔ صرف نفل نماز میں اس کی اجازت ہے، فرض نماز میں ایک سورت کو ریپیٹ نہیں کر سکتے آپ، لیکن نفل نماز میں اس کی اجازت ہے۔ 5 بار آیت الکرسی، 5 بار قل واللہ شریف، 5 بار قل اعوذ برب الفلق، 5 بار قل اعوذ برب الناس، دونوں رکعت میں اسی کو پڑھے۔ سرکار فرماتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا مانگے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں پروردگار کائنات کی بارگاہ میں اس نماز کا ثواب اتنا مقبول ہے اور اللہ اتنا ثواب اس کے ماں باپ کو دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بیٹا اپنے ماں باپ کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن اگر بیٹا یہ نماز پڑھتا ہے یوں سمجھو کہ اس نے اپنے ماں باپ کی شفقتوں کا حق ادا کر دیا ہو۔ اتنی برکت ہے پروردگار کائنات، اس کی برکت سے اس کے ماں باپ کی قبر کو نور ہی نور سے بھر دیتا ہے، اس کے ماں باپ کی قبریں وسیع کر دی جاتی ہیں، تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی۔
اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت چاہتے ہیں، عظمت چاہتے ہیں، قبر میں ان کی وسعتیں چاہتے ہیں، نورانیت چاہتے ہیں، تو جب موقع ملے جمعرات کی شب یہ نماز زندگی میں ایک بار، بزرگوں نے لکھا کہ چاہے زندگی میں ایک بار پڑھ لے، اللہ توفیق دے تو سال میں ایک بار پڑھ لے، اور توفیق دے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لے، اور توفیق ملے تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لے، جتنا پڑھے گا اس کی ماں باپ کی دعائیں اس کو ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں تقریر کرنے تو نہیں آتی، پہلے ہم بچوں کو پڑھاتے تھے، اب چچوں کو پڑھاتے ہیں۔ جو باتیں ہم نے بتائیں کوشش کیجیے گا کہ آپ بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی، اور قدم بڑھائیے گا تو انشاءاللہ مدینے والے سرکار کی محبتیں بڑھتی جائیں گی۔ اللہ کرے سب کو مدینے کی زیارت نصیب ہو، اللہ کرے سب کو مدینے کی موت نصیب ہو۔ پروردگار کائنات ہم سب کو سرکار کا سچا دیوانہ بنائے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے چلتے چلاتے، شاعر نے کہا تھا، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے۔ سرکار کے ذکر کی یہ محفل نور جو سجائی گئی، دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ میں مبارکباد دیتا ہوں جناب محمد فرید قادری صاحب کے شہزادگان کو، اور دعا پہ ایک دعائیہ شعر پہ سے مجلس نور کا اختتام۔ الہی کی محنت کا حسین انعام لکھ دینا، الہی کی محنت کا حسین انعام لکھ دینا، مقدر میں مدینے کی سہانی شام لکھ دینا، اور انہوں نے مصطفیٰ کے نام کی محفل سجائی ہے، رسول پاک کی جنت پہ ان کا نام لکھ دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کی بدروں تجھا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کی بدروں تجھا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں تجھا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ
آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا زینۃ عرش اللہ وعلی آلک واصحابک وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھے جو درے پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا یا خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے شام آنا پر جبریل کا ہو تربت پر کشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے یا رب نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے یا رب العالمین آج کی اس بزم ذکر میں از اول تاخیر جو بھی ذکر پاک ہوا نعتیں پڑھی گئی منقبتیں پیش کی گئی قرآن و حدیث کا بیان ہوا نصیحت کی باتیں ہوئی درود و سلام پیش کیا گیا یا رب العالمین ہم سب کے ذکر کو سامعین نے سنا بھی اور انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پیش کیا پروردگار سب کے اذکار حسنہ کو اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبولیت سے مشرف فرما مولا ذوالجلال اپنی بے حد و حساب نعمت برکت شامل فرما کر کونین کے مالک مختار نبی کی مقدس بارگاہ کرم عظیم الشان تحفہ بنا کر پیش فرما بارگاہ سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے شرف قبولیت سے مشرف فرما آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین اور تمام آباء و اجداد کی مقدس روحوں کو نظر فرما تمام یا مرسلین کے مقدس درباروں میں نظر فرما تمام صحابہ تابعین اہل بیت اطہار امہات المومنین خلفاء راشدین بالخصوص پیر پیران میر میران شاہ جیلا سرکار کو صلی اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو نظر فرما سرکار خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی حسن سجبیری کی روح پاک کو نظر مولا مقبول فرما سرکار مخدوم سمنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنا کی مقدس بارگاہ رحمت میں نظر مقبول فرما سرکار اعلیٰ حضرت محدث بریلوی سرکار مفتی اعظمی سرکار حافظ ملت سرکار مجاہد ملت تاج الشریعہ سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ کے جملہ اساتین تمام اولیاء کرام کی روح کو نظر فرما اس دیار میں تیرے جتنے محبوب بندے
اولیاء ابدال اوتاد نقبہ تشریف فرمائے، سب کی روحوں کو نظر فرما، اور ان سب کے صدقے خصوصیت کے ساتھ جن کے اصال ثواب کے لیے محفل منعقد ہوئی، پروردگار اپنی بے پایاں کروڑوں رحمتیں شامل فرما کر اس کا ثواب جناب کولاس محمد فرید قادری صاحب کی روح کو نظر فرما۔ یا رب العالمین کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، مولا کریم ان کی قبر کو تحت نکاح وسیع فرما، مولا ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، مولا کریم جنتی لباس عطا فرما، جنتی بستر عطا فرما، ان کی دعاؤں کا سایہ ان کے بچوں پہ سلامت فرما۔ یا رب العالمین شہزادگان نے ان کے جو محفل نور منعقد کی، پروردگار اس کی برکتوں سے انہیں دین دنیا کی برکتیں اور ترقی عطا فرما۔ جتنے لوگ حاضر ہیں ان کے جتنے آباء و اجداد دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، مولا ان سب کو جنتی بنا دے، سب کو اعلیٰ لیل میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، سب کی قبروں کو بقع نور بنا دے۔ مولا کریم ہمارے جتنے علماء ذوی الاحترام اس بزم نور کی زینت ہے، پروردگار ان سب کے علم میں، فضل میں، وجاہت میں، عزت میں، مقبولیت میں خوب خوب برکت عطا فرما۔ اس بزم میں جتنے بزرگ تشریف فرما ہیں، مولا صحت توانائی کے ساتھ ان کا سایہ دیر تک ایمان کے ساتھ سلامت رکھ۔ یا رب العالمین جتنے نوجوان اس پاک بزم میں موجود ہیں، سب کو کامیاب اور روشن مستقبل عطا فرما، سب کو کامیاب زندگی عطا فرما، سب کو ماں باپ کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین فکر آخرت عطا فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ مولا جتنے لوگ بزم رسول میں حاضر ہوئے سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرما، سب کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرما۔ مولا کریم یہ سب تیرے ولیوں کے چاہنے والے ہیں، پروردگار کے سینوں میں عقیدتوں کو مزید مضبوط فرما، سب کے سینوں کو سرکار کی محبتوں کا مدینہ بنا۔ یا رب العالمین سب کی دنیا اور آخرت کو روشن اور مستقبل کو تابناک فرما دے۔ مولا کرم فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع، وہب لی فی مدینتہ قرارا بایمان ودفن فی البقیع۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ۔ السلام علیکم۔